لوگ کہتے تم سے ڈاکٹری کرنا نہیں آتی ہے، یہ دھندا کرنے کیوں بیٹھے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تیرے ڈبل سوئی لگ جائے تو تو آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ اور میری قوم کی بہن اور میری ماں مجھے بھی بتا تو صحیح، اگر تیرا بیٹا ایک وقت روٹی نہ کھائے تیرا کلیجہ دہل جاتا ہے، تجھے یاد نہیں آتا ہے جب تم بے حیا ہونے کے بعد مارکیٹ میں جایا کرتی ہے تب تجھے یاد نہیں آتا؟ تجھے اپنا درد تو بڑا یاد رہتا ہے۔ وہ دیکھ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہے، ادھر بھی اونٹ دوڑایا گیا، ادھر بھی اونٹ دوڑایا گیا، دونوں پیروں میں رسی باندھی گئی ہے، اور یار جب اونٹ ادھر کا ادھر گیا ہے ادھر کا ادھر گیا ہے، حضرت عمار کی والدہ حضرت صفیہ کا وجود بیچ میں سے پھٹ گیا ہے، آدھا ادھر ہو گیا تھا آدھا ادھر ہو گیا تھا۔ تمہیں کبھی غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ تمہیں خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ اکبر! جب حضرت عمار نے اتنا دیکھا ہے چیخ نکل جاتی ہے۔ ابو جہل کو غیرت نہ آئی، ان کتوں نے اب ان کے بعد حضرت عمار پر ظلم کرنا شروع کیا، نیزے مارنا شروع کیے، اور اتنا مارا اور کہنے لگے جناب یا تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، آقا سے پیار کرنا چھوڑ دے، ورنہ تیری ماں کی طرح تجھے بھی بیچ میں سے کاٹ دیا جائے گا، تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمار نے کہا تھا جو جی چاہے وہ کر لو، چاہے تو بدن کے ٹکڑے کاٹ ڈالو، جو چاہے وہ کر لو، اس کے مصطفیٰ نہیں نکال سکتے ہو، دل سے نبی کی محبت نہیں نکال سکتے ہو، مگر اس کے باوجود بھی یہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور مجھے بتا تو صحیح، جس کو پہلے سے ہی غریبی نے روک رکھا ہو، جس نے اپنے باپ کو سامنے کٹتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں کو سامنے پھٹتے ہوئے دیکھا، مجھے بتا اس عمار کو کیسے صبر آتا؟ برداشت نہ کر سکے، زبان سے کفری جملہ نکال بیٹھے، جیسی زبان سے کفری جملہ نکلا ہے کسی نے جا کے مصطفیٰ سے کہا تھا آقا عمار کافر ہو گیا ہے، عمار کافر ہو گیا ہے، عمار کافر ہو گیا ہے۔ جب اتنا کسی نے کہا سرکار نے کوئی جواب نہ دیا، آقا نے جب کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے، اللہ اکبر، مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا، اچانک تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمار خود آئے ہیں، چیخ نکل رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا معاف کر دینا، آقا معاف کر دینا، آقا معاف کر دینا، سرکار میں نے زبان سے نہیں نکالا تھا، زبردستی نکلوایا گیا تھا، اپنی خوشی سے نہیں نکالا تھا۔ جب اتنا کہا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمار زبان کو بند کر، یار یہ بتا زبان سے جو کہا وہ چھوڑ، یہ بتا تیرے دل میں کیا تھا؟ کہتے یا رسول اللہ دل تو ہر پل آپ کے لیے دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکنیں آپ کے لیے چل رہی ہے۔ جب اتنا کہا ہے مصطفیٰ کو پیار آ جاتا ہے اور آقا مسکرائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمار ابن یاسر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہا تھا اے لوگوں سنو، کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ اللہ سے ضد کر لے اللہ ان کی ضد کو پورا کر دیا کرتا ہے، اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ انہی میں سے میرا ایک عمار ابن یاسر ہے، عمار ابن یاسر ہے۔ اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا تھا لوگوں سنو، میرا عمار وہ ہے دنیا کے اندر جتنے آئے ہیں آنے والے ہیں سب کا ایمان ان کے دلوں میں ہوا کرتا ہے، میرا عمار وہ ہے کہ جس کا ایمان اس کے خون کے قطرے قطرے میں نظر آیا کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام، اور یہ تھے اسلام کے ماننے والے، یہ تھے مصطفیٰ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، جشن دستار بندی، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر ساتھ دیں، فیضان سرکار مدینہ، جشن دستار بندی، سرزمین حمیر پور، نوجوانان اہل سنت حمیر پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ یہ تھے شدائی اور یہ تھے عاشق، لیکن ان کے لیے رب کے انعام بھی ایسے ہوتے تھے۔ پڑھو 14واں پارہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ رب نے فرمایا وہ شخص جس نے کفر کیا ہو جبرن، کسی کو زبردستی مار پیٹ کے کفر کرایا گیا ہو، جس نے اللہ کے ساتھ میں کفر کر لیا ہو، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان کے بعد میں، الا من اکرہ، مگر یہ زبردستی اس سے کفر کرایا گیا ہو، وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن بالایمان، ایمان پہ بالکل مطمئن ہو، پکا ہو، تو رب پاک نے بھی اس کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ خود رب کائنات فرماتا نہ خدا ناراض ہے نہ مدینے والا مصطفیٰ ناراض ہے۔
اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بڑی قربانیاں تمہارے اسلام کی خاطر، بڑی قربانیاں تمہارے قرآن کی خاطر۔ خدا را قرآن کو فقط 10ویں 40ویں اور ابا کے 40ویں تک کی زینت نہ بناؤ جی، صرف 40ویں اور ایصال ثواب کا ذریعہ قرآن کو نہ بناؤ، بلکہ جب موقع لگے تب قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ اس کونے سے گھر کی آواز آ رہی ہے، اس کونے سے آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں جن آگے دکھے، میں کہتا ہوں قرآن پڑھنا شروع کر دو، سارے جنات ختم، سارے جنات ختم۔ حضرت رات تو خواب میں ہماری امائی ڈر گئی، رات تو ہمارا چھوٹا بیٹی ڈر گیا، کوئی نہیں ڈرے گا جب موقع ملے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر۔ بیٹی کو موقع ملے بیٹی قرآن پڑھے، بیٹوں کو موقع ملے بیٹے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ ساری بلاؤں کو دور فرمائے۔ قرآن پڑھنے والوں کی قدر کر لیں اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے تعلیم قرآن سے آراستہ کریں، تعلیم قرآن دلائیں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، تمہارے بچے بھی اور تم بھی، اور قیامت میں بھی تم کامیاب رہو گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب آپ کہہ دو پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جاننے والے نہ جاننے والے یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں سے اپنا آپ کو تولا بھی نہ کریں اور ان سے اپنی نوکری نہ کرایا کریں، امام کو امام سمجھیں، اس کو غلام سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قدر کر لیں، ان کو سر پہ بٹھا کے رکھیں، اللہ تمہارے سروں پہ کل قیامت میں جنت کی تاج عطا فرما دے گا۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، اگر زندگی نہ دیا ساتھ تو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی ملاقات، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی۔ اچھا یہ حکم ہو رہا ہے، ہاں ادھر سے حکم ہوا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ سے صاحب قبلہ پڑھیں گے، تو میں دو چار باتیں آپ سے اس حوالے سے کر لوں کہ جتنے بھی میرے حفاظ ہیں، اور میں نے یہ باتیں دو چار آپ سے بیان کی، بڑی محبت سے آپ نے سماعت کی، ایک مرتبہ ضرور درود پاک پڑھ کے سنائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا ان حفاظ سے، اگر وہ یہاں ہیں تو سن لیں، کہ ماں باپ بڑے ارمانوں سے پڑھایا کرتے ہیں، بڑے ارمانوں سے بچوں کو تعلیم دلایا کرتے ہیں، تو خدا را وہ قدر کر لیں اور اس لائن سے ایک دم ہٹنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی ابا کو تانے دکھا دیے، اماں کو تانے دکھا دیے، یہ کام بچو ان کاموں سے، اور اس قرآن کی قدر کر لو، عزت کر لو۔ رمضان شریف میں قرآن سنانے کی جگہ اگر نہیں لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا جائے، بچوں کو حافظ بنانا چھوڑ دیا جائے۔ حافظ کوئی کسی لالچ میں نہیں بنایا جاتا ہے، قرآن کسی لالچ میں تھوڑی نہ پڑھایا جاتا، ہم نے قرآن آخرت کا ذریعہ بنانے کے لیے پڑھا ہے۔ قرآن اس لیے پڑھو کہ یہ ہماری آخرت کا ذریعہ ہے، آخرت میں کام آئے گا، کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ قرآن کو، کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ قرآن کو، اچھے سے اس کی تلاوتیں کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس کے صدقے دے کر کے دعائیں مانگا کرو، اللہ تمہاری دعائیں مقبول فرمائے گا، دعائیں مقبول فرمائے گا۔ اور قرآن کوئی رمضان شریف میں سنانے کے لیے نہیں ہے، 5 وقت کی نماز میں پڑھنے کے لیے بھی تو ہے بھائی، قرآن کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، اور اگر قرآن نہ پڑھا جائے نماز میں تو نماز ہی نہیں ہوگی، بغیر قرآن کے نماز ہی نہیں۔ تو قرآن تو ہر وقت ضروری ہے، ہر آن ضروری ہے، ہر لمحہ ضروری ہے، اس لیے قرآن اچھے سے پڑھو۔ اپنے بچوں کو رمضان کے لالچ میں نہ پڑھاؤ قرآن، بلکہ اس لیے قرآن پڑھاؤ کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے گا تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بیٹا قرآن لے کر کے بیٹھ جائے گا۔ اب باپ کی روح نکل رہی ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، باپ گھر سے اٹھ کے جنازہ باپ کا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب تمہارا اپنا بیٹا قاری قرآن ہوگا تو نماز جنازہ میں مصلی پہ سامنے تیرا اپنا بیٹا کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا، اور جب وہ نماز پڑھائے گا تو عجیب الگ معاملہ ہوگا۔ اگر آپ کا میرا کسی کے گھر پہ انتقال ہو، جناب معاملہ یہ ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مفتی نظام الدین بھی آ سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کی مسجد کے امام بھی آئیں گے، مگر مسکراتے ہوئے آئیں گے، مسکراتے ہوئے واپس چلے جائیں گے، یہ دعا بھی کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کریں گے، قبر پہ بیٹھ بھی جائیں گے، مگر دل میں درد نہیں ہوگا، دل میں احساس نہیں ہوگا، آنکھ میں آنسو نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کو قاری قرآن بنا دو، حافظ قرآن بنا دو۔ جناب ہم پڑھائیں گے نماز جنازہ، ہم دعا کریں گے، دل میں درد ہو یا نہ ہو کوئی پتہ نہیں ہے، مگر جب آپ کا اپنا بیٹا قاری قرآن ہوگا اور جب باپ کی میت سامنے رکھی ہوگی، آنکھ میں آنسو ہوگا، دل لرز رہا ہوگا، مرے ہوئے
لہجے سے کہے گا اے میرے پروردگار یہ میرا وہ باپ لیٹا ہے, یہ میری وہ ماں لیٹی ہے جو ایک نظر مجھے دیکھتی نہیں تھی, اسے بھوک نہیں لگتی تھی, لیکن تیرے قرآن کی خاطر اس نے مہینوں مہینوں مجھ سے جدائی اختیار کی ہے. اے میرے پروردگار تیرا قرآن سکھانے کی خاطر میرا باپ چاہتا تو میرا باپ مجھ سے مزدوری کرواتا اور اپنے آپ بیٹھ کے کھاتا, لیکن میرے پروردگار میرے سفید داڑھی والے باپ نے اپنے آپ مزدوریاں کی ہے, اپنے آپ دھان کاٹے ہیں, اپنے آپ گیہوں کاٹے ہیں, لیکن میرے پروردگار مجھے تیرے قرآن کا قاری بنایا ہے. یار جب تیرا اپنا بیٹا مرے ہوئے لہجے سے, اداس ہوئے لہجے سے آنکھ میں آنسو ہوگا اور رو کے کہے گا اے میرے پروردگار تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے, یا اللہ اس نے آدھی روٹی کھائی, تیرے قرآن کا مجھے حافظ بنایا, یہ وہ لیٹا ہوا ہے جس نے اپنے لقمہ مجھے دیا ہے, لیکن تیرے قرآن کا مجھے حافظ بنایا ہے, یہ وہ لیٹا ہے جو خود دھوپ میں سوکھتا رہا ہے مگر تیرے قرآن کا مجھے قاری بنایا, یہ وہ لیٹا ہے جو اپنی بھوک کا خیال نہ کیا مگر مجھے پیٹ بھر کے کھلایا اور تیرے قرآن کا قاری بنایا ہے. اے میرے پروردگار اب تجھے اسی قرآن کے ایک ایک حرف کا واسطہ, یا اللہ میرے باپ کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے, میرے باپ کو مغفرت کی چٹھی عطا فرما دے. اور جب ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے مرے ہوئے اپنے باپ کی میت پہ مرے ہوئے لہجے سے جب آنکھوں میں سے آنسو برسا کے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائے گا, کبھی رحمان کہے گا, کبھی رحیم کہے گا, کبھی ستار کہے گا, کبھی غفار کہے گا, اور بار بار قرآن پڑھ کے دعا کرے گا, تو خدا کی قسم جب تیرا جنازہ قبر کی منزلوں کو طے کرے گا, تختے بعد میں رکھے جائیں گے, بیٹے کی آنکھ میں آنسو نکلے گا, اس کی دعا بعد میں پوری ہوگی, پروردگار تجھے بھی معاف فرما دے گا, قرآن پڑھنے والے قاری کی بھی مغفرت فرما دے. اس لیے اور وفادار بھی بچہ تبھی بن سکتا ہے. آج یہ بھی شکایت رہتی ہے نا بچہ بہت بگڑ گیا. یار اکثر و بیشتر کو ہم نے دیکھے جتنے قاری قرآن حافظ قرآن کو تو ہم نے کبھی ماں باپ کو گالی دیتے نہیں دیکھا. یہ دلی میں کمانے والے کیوں گالی دے رہے ہیں ماں باپ کو, ممبئی میں جانے والے کیوں گالی دیتے ہیں, یہی کیوں نظر اٹھا کے بولتے کمی صرف علم دین مصطفیٰ کی ہے, کمی صرف مصطفیٰ کے دین کی ہے. اگر تم نے علم قرآن سکھایا ہوتا بچوں کو تو ضرور ان کو حیا آتی کہ یار اگر میں اپنے باپ پہ نظر اٹھا کے بول گیا تو 1000 مجھے ٹوکنے والے ملیں گے, جی میری واٹ لگ جائے گی. اس لیے وہ بچہ کبھی بے ادبی نہیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو, قرآن پڑھاؤ, یہ تمہارے بھی وفادار بنیں گے, بڑوں کے وفادار بنیں گے, ماں باپ کی خدمتیں کریں گے. ہاں آج ماں باپ پہ بھی بڑی عجیب باتیں ہیں, بڑی عجیب باتیں بنتی ہیں. اب ماں باپ اپنے اولاد کے خاطر کیا کچھ نہیں کیا کرتے, اپنے بچوں کو قرآن کے پڑھانے کی خاطر, قاری قرآن بنانے کی خاطر. جو ماں اپنے ہاتھوں سے لقمے دیا کرتی تھی آج وہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے سے جدا کرتی ہے. کس لیے؟ تاکہ قرآن پڑھ کے آ جائے بچے, قرآن پڑھ کے آ جائے بچے. سارے کاموں کے لیے بچوں کو جدا کرتی ہے, مگر اس کے باوجود بھی بڑے شکوے ہیں, بڑے گلے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن کو پڑھ رہے ہو, اگر 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے نا تو اماں سے جا کے شکایت مت کرو. قرآن کے پڑھنے والوں بس صبر کر کے بیٹھ جاؤ اور قرآن کی تلاوت کر لو. اللہ ایسی جزا عطا فرمائے گا, ایسی جزا عطا فرمائے گا کہ یہاں بھی جھومو گے, قبر میں بھی جھومو گے. پروردگار تمہارے وسیلے سے اللہ رب العزت تمہارے خاندان والوں کی بھی مغفرت فرمائے گا, تمہاری بھی مغفرت فرما دے گا. اپنے آپ کو قرآن پڑھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, خود بھی پڑھنے کی کوشش کرو. اور قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, مسجد کے امام کے پاس آ کر کے بیٹھ جاؤ, امام کے پاس آ کر کے بیٹھ جاؤ. جب موقع لگے مجھ سے کہو ہمیں کچھ قرآن سکھاؤ. قرآن ہی تمہاری زندگی میں سب سے بڑا مرکز ہے تمہاری زندگی سنبھالنے کے لیے, اور اسی کو ہم اور تم بھولے بیٹھے ہیں. یہی وجہ ہے جو ہر جگہ پہ ہم مارے جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہم پیٹے جا رہے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو, خدا کی قسم کہیں تمہیں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا, کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا. شرط یہ ہے پکے سچے قرآن کے دامن کو تھام لو, اچھے سچے بن جاؤ, قرآن والوں سے پیار کرو, قرآن والوں سے محبت کرو. پروردگار عالم تمہارے عروج, تمہارے نصیب عروج بلندی پہ فرمائے گا, تمہارے نصیب بلند فرمائے گا. پروردگار عالم تمہاری دنیا میں مغفرت فرمائے گا, ساری مصیبتیں دور فرمائے گا, ساری مشقتیں دور فرمائے گا. شرط یہ ہے سچے پکے اللہ والے بن جاؤ, پیار کرو مصطفیٰ سے, پیار
پیار کرو اللہ کی کتاب سے، قرآن سے محبت کرو، صبح شام قرآن کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لو، اور ایسا عمل بنا لو کہ جب تک رات کو قرآن نہ پڑھو تمہیں نیند نہ آئے، صبح کو اٹھ کے قرآن نہ پڑھو تب تک تمہارا دن اچھا نہ گزرے۔ اس لیے قرآن سے رشتے جوڑو، اور قرآن سے رشتے جوڑ لو گے تو اللہ سے رشتے خود بخود جڑتے ہوئے نظر آئیں گے، خود بخود جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو اچھی طرح سے مصطفیٰ کی سیرت پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ہم نے سیرت مصطفیٰ بھلا دیا، سیرت صحابہ بھلا دیا، ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ 70 سال میں ہم نے سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ خیال کرو یار، کتنی مصیبتیں تمہارے خاطر ہمارے بزرگوں نے سہی ہیں۔ قرآن پڑھنے کی خاطر لوگ بھوکے رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی خاطر لوگوں نے اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا، اپنے بڑھاپے کو قربان کر دیا، ماں کی ممتا کو قربان کر دیا۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ ہر اعتبار سے قرآن سے ہماری دوری ہے، ہر اعتبار سے قرآن سے دوری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آؤ پلٹ کے واپس اپنے رب کی طرف۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب فرماتا ہے اے انسان بتا تجھے تیرے کریم رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت اب بھی کہہ رہا کریم رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ تم دھوکے میں پڑ گئے ہو میرے عزیزو، اس دھوکے سے نکلو، واپس اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ اور آج شب برات ہے، رب کو رات راضی کرنے کی رات ہے۔ خدا را اپنے رب کو آج راضی کر لو، راضی کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ انشاءاللہ آج کی وہ رات ہے کہ تمہاری دعائیں رد نہیں کی جائیں گی، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا، گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ قرآن سے رشتے جوڑو، اللہ سے رشتے جوڑو، مصطفیٰ سے رشتے جوڑو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر جگہ پہ ہم ذلیل ہیں، صرف یہی وجہ ہے قرآن چھوڑا ہے۔ ایک ہی آپ کے پاس راستہ ہے، قرآن سے رشتے جوڑ لو، سیرت رسول پہ عمل کر لو، تم آج بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آج بھی کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ہم نے جب رشتے چھوڑ دیے تو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ بہرحال بتانے کا صرف اور صرف مقصد اتنا ہی ہے، علماء کی قدر کر لو، اللہ کے رسول کے اخلاق کو اپناؤ، لوگوں سے پیار سے پیش آؤ، اور لوگوں کے سامنے قطع تعلق نہ کیا کرو، سینے سے لگایا کرو، پیار سے بات کیا کرو۔ قرآن کے پڑھنے والوں کو نہ طرح طرح کی باتیں نہ کیا کرو، قرآن کے پڑھنے والوں کو عزت دیا کرو، اپنے گھروں میں پیار سے لایا کرو۔ جب خوشی کا موقع ہو کھانا بنواؤ، دنیا داروں کو جب چاہو بلاؤ، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے والے قاریوں کو پہلے بلایا کرو، ان کو کھلایا کرو۔ اللہ تمہاری عزتوں کی لاج رکھ لے گا، عزتوں کی راج رکھ لے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کر کے کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔